Subscribe the channel, press the bell icon. Hi brothers. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشكور منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس طاهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم والجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والمعراج سفره إلى سدرة المنتهى. مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. خاتم النبيين سيد المرسلين عليه العالمين راحة العاشقين رحمة للعالمين مراد المشتقين محب الفقراء والغرباء والمساكين. نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الحمد لله الذي خلقني علي الاسم علي الجسم علي الأحوال علي الأفعال. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، سامعین گرامی قدر، ماتم داران حضرت ابوالفضل عباس، پرسداران بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، تمام حمد اللہ کے ان حسین بندوں مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا. اور تمام حمد انہی حسین بندوں مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے بیزر کو ابوذر بنا دیا، دار کو دیکھا تو مقدار بنا دیا، اور بہلتے مٹی سے بہلتے ہوئے بنم کو دیکھا تو غورت بنا دیا. کوئی تمہید نہیں، وقت کا خیال کرتے ہوئے کوئی تمہید نہیں، بس ایسے ہی میرے ساتھ متمسک ملے رہیے گا تو انشاءاللہ ایک آپ سب کو ایک منزل مقصود تک، ایک منزل معراج پہ لے جانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ تعداد میں کتنے ہیں. دیکھیے جملوں پڑھنا تو ہونا چاہیے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ تعداد میں کتنے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھوں گا کہ استعداد کتنی ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں کوانٹٹی میں نہیں جاؤں گا، کوالٹی میں جاؤں گا. کوانٹٹی نہیں دیکھوں گا، کوالٹی دیکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کوانٹٹی کا حشر میدان غدیر میں دیکھا ہے. اور میں نے کہہ دیا کہ کوانٹٹی نہیں دیکھوں گا، کوالٹی دیکھوں گا. تعداد نہیں دیکھوں گا، استعداد دیکھوں گا. کوالٹی نہیں دیکھوں، کوانٹٹی نہیں دیکھوں گا، کوالٹی دیکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کوانٹٹی کا حشر میدان غدیر میں دیکھا ہے، اور کوالٹی کی معراج میں نے میدان کربلا میں دیکھا. یعنی امیر مکرام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولو تاکہ میں اتنے نہیں رک جاؤں گا. بھائی اسی مولا کائنات نے، انہیں امیر منکرات نے، بھائی اسی کتاب میں جو بلاغت نے ارشاد
इस्तेलाल की है। तो उसी अमीर मुमकिनात ने इरशाद फरमाया कि अलमर महमूद ताता लिसान है, ये इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। जब ज़बान खोलता है तो पता चलता है कि कितना ज़मीन के अंदर है, कितना ज़मीन के बाहर है। अज़ीज़ान गिरामी, अमीर मुमकिनात मकाम इफ्तिखार में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी अलियुल इस्म अलियुल जिस्म अलियुल अहवाल अलियुल अफ़आल। पहले बार ये अर्ज़ कर दूं, मैं सोच रहा हूँ कि इंतहाई मुख्तसर मजमे के लिए इंतहाई मुख्तसर उम्र वाले का तज़किरा कर दूं। इंतहाई कम मजमे के लिए इंतहाई कम उम्र वाले का तज़किरा कर दूं, ताकि इख्तिसार के साथ आपके ज़हन में ये बात उतर जाए कि आले मोहम्मद के मुख्तसर भी मुख्तसर नहीं होते, आले मोहम्मद के मुख्तसर भी मुख्तसर नहीं होते। तो देखिए अमीर मुमकिनात मकाम इफ्तिखार में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी अलियुल इस्म अलियुल जिस्म अलियुल अहवाल अलियुल अफ़आल। मैं तर्जुमा कर देता हूँ। भाई देखिए सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसे मैं अली हूँ, जिसे सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जिसे उस अल्लाह ने इस्म भी अली दिया, जिस्म भी अली दिया। मैं हर काम में अली हूँ और हर हाल में अली हूँ, और हर हाल में अली हूँ। देखिए मैं एक अली से शुरू करूंगा, दूसरे अली पे खत्म करूंगा। अब ये देखिए किस अली से शुरू करता हूँ, किस अली पे खत्म करता हूँ। भाई देखिए मकाम इफ्तिखार में अली हूँ कि जिसे अल्लाह ने इस्म भी दिया, अली दिया, जिस्म भी अली दिया। मैं हर काम में अली हूँ, अहवाल अली अफ़आल, मैं हर काम में अली हूँ और हर हाल में अली हूँ। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ अली जिस्म। भाई देखिए मौला कायनात 13 रजब को कायब में पैदा हुए और 16 रजब को रसूल अकरम अपनी अमानत को अपनी आगोश में लेकर बाहर निकले। लम्हा पर तवक्कुल करिएगा, अपनी अमानत को अपनी आगोश में लेकर बाहर निकले। ऐसा महसूस हो रहा था कि रहले रिसालत पर कुरान रखा हुआ हो। दोनों की तरह होनी चाहिए। भाई ऐसा महसूस हो रहा था कि रहले रिसालत पर कुरान रखा हुआ हो। बस इतना लेकर चले तो मौला नबी अकरम ने अपनी ज़बान अपने दहन से तुलू की, भाई अपनी ज़बान अपने दहन से तुलू की और अली के दहन में गुरूब की। अली के दहन में गुरूब की आवाज आई ऐनुल्लाह, आवाज आई ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, उदुल्लाह, ये पूरा का पूरा वलीउल्लाह, ये पूरा का पूरा वलीउल्लाह, इसका दोस्त रहमतुल्लाह, इसका दुश्मन लानतुल्लाह, इसका दुश्मन लानतुल्लाह। भाई अब यहाँ तक पहुँच गई। भाई अब नबी अकरम ने कहा ऐ परवरदिगार भेजा मेरे लिए तल्ले खुद लिया। भाई ऊपर का सारा हिस्सा अल्लाह ने ले लिया। कहा ऐनुल्लाह, उज़ुल्लाह, लिसानुल्लाह, भाई ऊपर का सारा हिस्सा अल्लाह ने ले लिया। कहा अल्लाह ने ले लिया। कहा मैं परवरदिगार भेजा मेरे लिए था, ले खुद लिया। आवाज़ कुदरत आई, निगाहे रिसालत से देखो, निगाहे बसारत से नहीं, निगाहे बसीरत से देखो। निगाहे रिसालत से नहीं, निगाहे बसारत से नहीं, बल्कि निगाहे रिसालत से देखो। अब जो निगाहे रिसालत से देखा, नबी ने आवाज़ बुलंद की, लहमकलामी दमकलामी हर वो आदमी, हर वो आदमी, अज़्मो का आदमी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा काम मेरा काम, मेरा काम तेरा काम, तेरी जंग मेरी जंग, तेरी हड्डी मेरी हड्डी। तवज्जो रखिए भाई, तेरी हड्डी मेरी हड्डी, तेरा काम मेरा काम, तेरा काम तेरा काम। अब अली दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गए, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, दो हिस्सों में अलग अलग बढ़ गए। अब अली से शौक से अली से दुश्मनी करो तो दुश्मनी भी दो हिस्सों में मुनक़सिम हो जाएगी, दुश्मनी भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, दुश्मनी भी दो हिस्सों में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। आधी अल्लाह की तरफ जाएगी, आधी रसूल अल्लाह की तरफ। एक जबान दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदर, नारे सलवार, आधी अल्लाह की तरफ जाएगी, आधी रसूल अल्लाह की तरफ जाएगी। अब मैं आपको अली इस्म समझा देता हूँ। देखिए अली इस्म ये जो डिक्शनरी का हो, कोई अपना मज़हब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता इसका, न देवबंदियत होती है, न शाफई हम्बली, किसी की डिक्शनरी होती नहीं है। ये कॉमन होती है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो डिक्शनरी ने अली के माने क्या लिखे, अलीउल्लज़ी लैसा फौक़हु शै,
توجہ رکھیے گا بھائی. ڈکشنری نے لکھی الذی لیس فوقہ شیء. بھائی عربی سے آشنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. الذی لیس فوقہ شیء, علی وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو. بھائی علی وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو. اب چار فضائل کسی مولوی کی زبان سے سننے کے بعد, کسی خطیب کی زبان سننے کے بعد, کسی شاعر کی زبان سننے کے بعد, کسی ذاکر کی زبان سننے کے بعد یہ نہ کہو کہ فلاں ذاکر نے, فلاں خطیب نے, فلاں شاعر نے علی کو بڑھا دیا. بھائی اس کو کوئی بھی بڑھا نہیں سکتا جس کو پہلے ہی سے اللہ نے بلندی ہے. جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو. تو جسے ہم چار فضائل کسی کی زبان سے سننے کے بعد یہ نہ ہو فلاں خطیب نے, فلاں ذاکر نے علی کو بڑھا دیا, اس کو کوئی بھی نہیں بڑھا سکتا جس کو پہلے سے اللہ نے بلندی دی. میں علی کی گفتگو تمام دوسرے علی کی گفتگو شروع کرتا ہوں. بالکل وقت میں گنجائش نہیں, بس سمیٹتے ہوئے گفتگو. تو علی الذی لیس فوقہ شیء. اب دوسرے علی کی گفتگو سنیے گا. دیکھیے اب اس پر ذرا غور سے سنیے گا یہ علی کی گفتگو. دیکھیے جوئے شیر تلاش کرنا, لفظوں پر غور کریے گا. جوئے شیر تلاش کرنا آسان ہے لیکن جناب علی اصغر کے فضائل تلاش کرنا بہت مشکل ہے. لفظوں پر غور کریے گا. جوئے شیر تلاش کرنا آسان ہے لیکن جناب علی اصغر کے فضائل تلاش کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر فضائل کا حاملہ ہو تو بولیے گا. دیکھیے جب بھی پروردگار کسی سپر پاور کو مارتا ہے نا تو دیکھنے میں چھوٹی شخص مارتا ہے. بھائی جب بھی کسی سپر پاور کو مارتا ہے نا تو دیکھنے میں چھوٹی چیز کے ذریعے مارتا ہے, چھوٹی شخص سے مارتا ہے. بھائی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کس چہروں پر سواری نشان نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر مطمئن کرنے کے بجائے مشکوک کرنے کے معنی. دیکھیے جب بھی پروردگار, توجہ رکھیے گا, جب بھی پروردگار کسی سپر پاور کو مارتا ہے تو دیکھنے میں چھوٹی چیز کے ذریعے مارتا ہے, چھوٹی شے سے مارتا ہے. بھائی کائنات کی اسلحوں سے لبریز ہے امریکہ لیکن چھوٹے چھوٹے سے ایران سے ڈرا ہوا ہے. جب بھی پروردگار کسی سپر پاور کو مارتا ہے, جس کی تاریخ و تفسیر پر نکاح ضرور بولے گا. بھائی جب بھی کسی سپر پاور کو مارتا ہے تو دکھنے میں چھوٹی شے سے مارتا ہے. نمرود کو مچھر سے, نمرود کو مچھر سے, جالوت کو پتھر سے. جس کی تاریخ و تفسیر پر نکاح ضرور بولے گا. نمرود کو مچھر سے, جالوت کو پتھر سے, ابرہا کے لشکر کو بھائی دیکھیے ابرہا کے لشکر کو کنکر سے. ابھی بھی آپ کو چوڑوں پر تعجب کے نشان نظر آ رہے ہیں. دیکھیے ایک کہاوت بولی جاتی ہے, جانتے ہیں وہ کون سی کہاوت ہے کہ اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی. محمد کے فضائل ہیں, ذرا چہروں کو مسکراتے ہوئے سنا کریے. چہرے پر تعلیم کا ذکر سنتے وقت چہروں پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے لے کر آج تک لاکھوں ہزاروں دفعہ نعتیں نہیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت علی کا بدل آ جائے, علی ہے وہ جو عجائبات کا مزہ ہے. تو پھر تعجب کس بات کا؟ دیکھیے جب بھی دیکھیے پرافیسر عظیم کی توجہ رکھیے گا کہ جب بھی پروردگار کسی سپر پاور کو مارتا ہے تو دکھنے میں چھوٹی شے کے ذریعے مارتا ہے. نمرود کو مچھر سے, جالوت کو پتھر سے. اب دیکھیے جو نمرود کی ناک میں مچھر گیا تھا وہ پورا نہیں تھا. بھائی وہ پورا نہیں تھا بلکہ ناقص تھا. بھائی توجہ رکھیے گا, بھائی وہ جو نمرود کی ناک میں مچھر گیا تھا روایت میں ملتا ہے وہ ناقص تھا. کسی روایت میں ملتا ہے کہ اس کی ٹانگ نہیں تھی, کسی میں ملتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی. تو نمرود کو مچھر سے پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پروردگار سے وہ سپر پاور کو مارنا ہی نہیں چاہتا بلکہ ذلیل کر کے مارنا چاہتا ہے. فکرہ بڑا قیمتی ہے. بھائی نمرود کو مچھر سے, جالوت کو پتھر سے, ابرہا کے لشکر کو کنکر سے اور یزیدیت کو اصغر سے. جالوت کو مچھر سے, جالوت کو پتھر سے, ابرہا کے لشکر کو کنکر سے. اب دیکھیے اچھا ابرہا کے لشکر کو کنکر سے مارا
अबाबिल के लश्कर में। देखिए अबाबिल खुद इतना बड़ा सा होता है, तकरीबन इतना बड़ा मान लिया जाए तो उसमें फिर उसका पंजा भी इतना बड़ा सा होगा, फिर उसमें कंकड़ी कितनी सी आ रही होगी, जरा सी बिल्कुल। तो अबाबिल के लश्करों ने किसी बारिश की, कंकड़ी बारिश की, वो भी अपने पंजे में लेके यूं छोड़ा। भाई अगर एक होता है छोड़ना, एक होता है फेंकना, और अगर इंसान छोड़ता है तो उसमें जो जमीन की ग्रेविटी, जो जमीन की तरफ तेजी से जाता है, तो तेजी से नहीं जाएगा। अगर इंसान छोड़ेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और अगर फेंकेगा इंसान, उसको मारेगा तो उसकी तेज होगी, कशिश से ज्यादा होगी, ग्रेविटी उसकी ज्यादा होगी, वो तेजी से जमीन की तरफ जाएगा। अब अबाबिलों ने पंजे को छोड़ा, सिर्फ कंकड़ियों को छोड़ा, तो अब जो जाएगी कंकड़ी आहिस्तगी के साथ जाएगी। भाई देखिए कुरान है, कुरान मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काशिम माकूल, अबे वो पूरी आयत नहीं पढ़ता, काशिम माकूल, चबाया हुआ भूसा, लोग कहते थे भूसा, भूसा हो गई नहीं, बल्कि चबाया हुआ भूसा। भाई चबाया, उस जुमलों की कदर होनी चाहिए। भाई चबाया हुआ भूसा। मैं तन्हाई के आलम में जाकर सोचने लगा, मेरे मामूद, अरे तेरी इतनी सी कंकड़ी का इतना असर, तेरे कारखाने की कंकड़ी का इतना असर कि अगर हाथियों वाले लश्कर पे गिर जाए तो वो चबाया हुआ भूसा बन जाए। तो इसी कारखाने से जुल्फ़िकार भी तो आई है। तेरे कारखाने की कंकड़ी का इतना असर कि अगर हाथियों वाले लश्कर पर गिर जाए और वो चबाया हुआ भूसा, और उसी कारखाने से जुल्फ़िकार भी तो आई है। तो अगर वो एक हमले में नस्लों को देखकर सरकलम करे तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जनाब अली असगर की मैं बात कर रहा था, तो जनाब अली असगर के फज़ाइल में 2 किताबें लिखी गई, एक यहूदियों ने लिखी है, एक ईसाइयों ने लिखी है। मोबाइल पे देख लीजिएगा, मोबाइल इंटरनेट पे देख लीजिएगा। एक लिखी कार्लाइल ने, एक डॉक्टर बेन हॉलियोक ने लिखी। एक कार्लाइल ने जो किताब लिखी उसका नाम है मासूम सितारा। इस लफ्ज़, ये किताब के नाम को जरा गौर से इस पे तवज्जो करिएगा, इसका नाम है मासूम सितारा, इसने ये कार्लाइल ने लिखी। तो देखिए इस फिक्रे पर आदम साहब आपका बोलना वाजिब नहीं, औजब है। काजिम भाई आपका बोलना लाजिम नहीं, अल्ज़म है। और बाकी अल्लाह से मुझे दुआओं की तलबगार है। तो देखिएगा मैं एक का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए मैं बात करना बहुत। तो देखिए एक कार्लाइल ने लिखी, एक डॉक्टर बेन हॉलियोक ने लिखी। कार्लाइल ने जो नाम लिखी उसका नाम है मासूम सितारा। और देखिए ये जो ईसाई रहते हैं वो कोई भी काम करते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं, वो पहले पूरी जांच, पूरी तहकीक के साथ करते हैं, उसको ऐसे ही नहीं सजा अंजाम करने जाते हैं, उसको पहले पूरी तहकीक करते हैं। पहले माजी देखते हैं, फिर हाल देखते हैं, फिर मुस्तकबिल देखते हैं, फिर जाके कोई काम करते हैं। वो कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते करते हैं, पूरी तहकीक के साथ करते हैं। हालात देखते हैं, मामलात देखते हैं, माजी देखते हैं, हाल देखते हैं, मुस्तकबिल देखते हैं, फिर जाके कोई काम करते हैं। भाई फिर का पहले होने इस बात को भी याद रखिएगा कि कोई भी काम ऐसे नहीं करते हैं, पूरी तहकीक के साथ करते हैं। भाई ईसाई बड़े ज़हीन होते हैं। भाई बुश से पहले वालों ने भी ईरान को धमकी दी थी, भाई बुश से पहले वालों ने भी ईरान को धमकी दी, बुश के बाद वालों ने भी ईरान को धमकी दी। भाई ईरान को धमकी दी मगर हमला नहीं किया, तवज्जो रखिएगा, मगर हमला नहीं किया। बुश के पहले वालों ने भी धमकी दी, बुश के बाद वालों ने भी धमकी दी। भाई बुश के बाद वालों ने भी धमकी, मगर हमला नहीं किया। क्यों? इनके बुजुर्गों ने कह दिया था कि इनसे मत टकराओ। अगर मुआहिदे में इनके बुजुर्गों ने कहा था कि इनसे मत टकराओ, अगर इनसे टकराओगे तो हमारा जमीन पे नामो निशान बाकी ना रहेगा, हमारा नामो निशान जमीन पे बाकी ना रहेगा। क्यों? इसलिए तो हमला नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि मुबाहिदे वालों का एक वारिस अभी भी पर्दे ग़ैब में मौजूद है।
اور دیکھیے کیا نام رکھا؟ معصوم ستارہ. توجہ رکھیے گا اس نام پہ. اور دیکھیے اگر 1000 فضیلتیں پڑھوں اور یہ 32 اجاروں برابر ہے کاظم صاحب، تو نام رکھا معصوم ستارہ. کتاب کا نام رکھا معصوم ستارہ. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حال دیکھتے ہیں، ماضی دیکھتے ہیں، مستقبل دیکھتے ہیں، پھر جا کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. بھائی اسے میں نے بھی مان لیا، آپ نے بھی مان لیا کہ عیسائی بڑے ذہین ہوتے ہیں. بھائی عیسائی بڑے ذہین ہوتے ہیں. اس نے کارلائل نے نام رکھا معصوم ستارہ. اور آپ اگر سائنس سے واقف ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ستارہ دکھتا چھوٹا ہے ہوتا بڑا ہے. بھائی کارلائل نے نام رکھا بھائی، اور ستارہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہوتا ہے، کئی ہزاروں گنا بڑا ہوتا ہے، کئی ہزار کوئی ستارہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو یہ زمین سے بہت بڑا ہوتا ہے. کارلائل نے نام رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو ستارہ ہوتا چھوٹا ہوتا بڑا ہے، دکھتا چھوٹا ہے. ستارہ دکھتا چھوٹا ہے ہوتا بڑا ہے. تو جناب علی اصغر کی فضیلتیں کم نہیں ہیں. وہ سن میں عمر میں کم دکھتے ہیں لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. اگر آپ ان پہ تحقیق کریں گے تو آج میں نے اپنا گفتگو کو بالکل مختصر کر دیا، بس ہم مسائل کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے جناب علی اصغر کی بہت ساری، میں سوچتا ہوں جناب علی اصغر کے فضائل لکھوں. اور آپ کبھی بھی ممبر پہ بیٹھا کریے، کہیں بھی بیٹھا کریے مجلس پڑھنے کے لیے، تو آپ کبھی بھی نہ کہا کریے آپ کی زحمت تمام. اس لیے کہ اگر یہ ذکر زحمت ہے تو اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ذکر رحمت نہیں. اس لیے کبھی بھی زحمت نہیں، رحمت تمام کر کے کہا کریے. حضرات میں بالکل مسائل کی منزل پہ جب حسینی قافلے میں کوئی نہ رہا، ایسا واقعہ قاری سب شہید ہو چکے، اونا محمد کی لاشا آ چکا، علی اکبر کے سینے میں برچی رکھ چکی، قاسم پامال ہو چکے. تصور کریے گا انشاءاللہ کہ کیا کریں گے. بس ایک دو فکرہ جناب علی اکبر کی اور ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں. کوئی نہ رہا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں اور ایک آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناس ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو حسین کی آواز سے لبیک کہے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے. شہیدوں کی لاشیں تڑپنے، روایت کہتی ہے کہ شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگی، آواز آنے لگی لبیک لبیک یا رسول اللہ. اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی نصرت کے پیچھے نہ ہوتے. شہیدوں کی لاشوں سے آواز آ رہی تھی. حضرات جب ایک مرتبہ امام حسین جب یہ آوازیں استغاثہ بلند کر چکے تو خیمے سے کسی کے رونے کی آواز سنی. خیمے میں آئے، کہا بہن زینب یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا اے ماجائے آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے ملا لیا. کہا بہن زینب میں سمجھ گیا کہ علی اصغر کیا کہنا چاہتا ہے. لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. اب امام حسین سب چھوڑتے ہوئے آزاداروں، امام حسین نے جناب علی اصغر کو میدان میں لائے. اب جیسے میدان میں لائے تو آواز بلند کرتے ہیں، اے فوجی اشکینا، ارے اگر یہ تمہارا امام یہ حسین تمہاری نظروں میں خطاوار ہے، اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اسے تو پانی پلا دو. بس اتنا سننا تھا کہ فوجی اشکیا میں قرآن برپا ہو گیا. سب چھوڑتے ہوئے آزاد ہوں بھائی. فوجی اشکیا میں قرآن برپا ہو گیا. اب فوجی اشکیا میں ہمارے سامنے آواز بلند کی، اینا حرمہ ایسا کلام حسین، اور اللہ کہا کہ حسین کے کلام کو منقطع کرے. بس اتنا سننا تھا. مربلا نے تیرے سرچوں کو اپنے تیرے چلنے کمان میں لگایا اور تیر کھالے کر کے بلوے علی اصغر کی طرف اٹھایا. ارے 3 سال تیر بلوے علی اصغر پہ آگے لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر کر گیا. مولا ادھر پر فوالا پھونکا. ایک شاعر نے کیا پھونکا کہ فوالا پھونکا زخم سے گردن کے بہ گیا. فوالا پھونکا زخم سے گردن کے بہ گیا. جتنا پیا دور لہو بن کے بہ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا حسین جناب علی اصغر کو لاتے ہیں، جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے لیے لاتے ہیں. اس سے خیمہ پر جناب علی اصغر کو دفن کر دیا گیا. جب فوجی اشکیاں اصل عاشور کے بعد آئی نا، اب لاشوں کے سنوں کو شمار کر رہے تھے.
تو کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ سر ہے، 72واں سر ظالم نے پوچھا یہ 72واں سر کہاں ہے؟ کسی ظالم نے آواز بلند کی کہ مولا حسین نے اسے اپنی زندگی میں مجھ سے خیمہ پر دفن کر دیا تھا۔ تصور کریے گا ہمارے وفاداروں، آپ کے گھر میں بھی ننھے ننھے سے بچے ہوں گے نا، کمسن سے بچے ہوں گے، ذرا تصور کریے گا اسے مجھ سے خیمہ پہ دفن کر دیا گیا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم نے کہا کہ اس سر کو بھی شمار کیا جائے۔ اب جہاں ظالم آگے بڑھے، نیزہ لے کر آگے بڑھے، ارے یہ منظر رباب دیکھ رہی تھی، میں پروردگار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے پروردگار یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھ رہا ہے، ارے یہ منظر خیمے پہ رباب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پہنچے اشمیہ نیزہ لے کر آگے بڑھے، جہاں نرم زمین تھی نیزہ چھوڑ دیا، جہاں نرم زمین تھی نیزہ چھوڑ دیا۔ ایک سخی نے نرم زمین میں نیزہ چھوڑا، نیزے کے ساتھ علی اکبر کا لانچا بلند کے آ گیا۔ رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، سر پیٹا، ارے بیٹا علی اکبر تجھے اس ننھی کی عمر میں ان ظالموں نے 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ادا کرو ایک روایت اور آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے جو ہم ماہ رمضان میں ان کی دعائیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے امام سید سجاد سے دعا نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کربلا کے واقعے کے بعد میں ایک روز امام سبز آخری روایت اس کے بعد اپنی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں، پر یہ کہتے ہیں کہ میں امام سید سجاد کے بعد کا واقعے کربلا کے بعد کچھ سوالات لے کر گیا۔ جب لے کر گیا تو جب مجھے سہنے خانہ سے ایک کنیز نے سہنے خانہ سے مجھے گزارا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیٹی ہے اور دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جب امام کے حجرے میں پہنچ گیا، سوالات کافی دیر تک سوالات کیے، جب سوالات کر لیے واپس آ رہا تھا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ وہی نقاب پوش بیٹی ہے، دھوپ وہاں سے ڈھل چکی ہے، دھوپ وہاں سے چلی گئی ہے، اب جہاں پہ دھوپ آ گئی ہے وہاں جا کر بیٹھ گئی، اللہ اکبر، جہاں دھوپ آ گئی ہے وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ بس ابو حمزہ صومالی کھڑے ہو گئے تو امام سید سجاد نے دیکھا، کہا ہے ابو حمزہ صومالی کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا مولا آپ نے اپنی کنیز کو کسی غلطی پر سزا دی ہے، دھوپ میں بٹھایا ہے، اگر میری وجہ سے ہو تو اسے معاف کر دیجیے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ مدینے کی گرمی کتنی شدید ہے، اللہ اکبر، مدینے کی گرمی، بس آپ نے جملہ کہا، تصور کرے گا مدینے کی گرمی کتنی شدید ہے آپ تو جانتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، امام سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے ابو حمزہ صومالی یہ میری کنیز نہیں بلکہ یہ میری ماں باپ ہے، ارے کربلا میں میرے بابا سے وعدہ کیا تھا، اے میرے والیوں والے آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، اللہ اکبر، کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں جب جناب رباب دھوپ میں بیٹھتی تھی نا تو کبھی جناب علی اصغر کو گریہ کرتی تھی تو کبھی امام حسین میں گریہ کرتی تھی۔ بس آخری فکرہ بس 1 سے 2 منٹ، بس کبھی جناب امام حسین کو روتی تھی تو کبھی جناب علی اصغر کو روتی تھی، کبھی جناب علی اصغر کا مرثیہ لکھتی تھی تو کبھی امام حسین کا مرثیہ لکھتی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو جناب رباب پہ آپ کو مرثیہ ملے گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو یاد کر کے مرثیہ لکھ رہی تھی، میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، مرثیہ لکھتی ہے جناب رباب، مرثیہ لکھتی ہے کہ اے بیٹا علی اصغر میں نے بہت سے بچے دیکھے لیکن تو جیسا بچہ نہیں دیکھا، ارے میں نے بہت سے بچے دیکھے، ارے جن کا دودھ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو بڑے لاڈوں سے پالا جاتا ہے، بڑے ناز و نعمت سے پالا جاتا ہے، لیکن بیٹا علی اصغر میں نے تو جیسا بچہ نہیں دیکھا، ارے جس کا دودھ دیے سائے سوما اور ملا کی دیے سے روکا گیا، بیٹا علی اصغر تجھے اس ننھی سی عمر میں ان ظالموں نے 2 مرتبہ شہید کیا، اے بیٹا علی اصغر ان ظالموں نے تجھ پر ذرا بھی رحم نہ کھایا، ولعنت اللہ علیہ۔